ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. صدر محترم، بزرگان ملت اسلامیہ اور میرے نوجوان دوستو، میرا موضوع خطابت ہے اسلامی تعلیم کی اہمیت. حضرات گرامی، تعلیم قیمتی اور عظیم نعمت ہے جس کی بنا پر انسان کو انسان کہا جا سکتا ہے، اور جہاں تعلیم نہ ہو وہاں سے حیوانیت کی بو آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تعلیم پر بڑا زور دیا، اور قرآن کریم نے صاف طور سے بالکل وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی رب العالمین تم لوگوں میں سے مومنوں کے اور ان لوگوں کے درجات کو بلند فرمائیں گے جو تعلیم سے آراستہ ہیں. کہیں یوں فرمایا کہ هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، یعنی کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا، اور اسی کی وجہ سے انسان پر اتو پر فوقیت لے گیا ہے. پھر کیا وجہ ہے آج امت مسلمہ کے اکثر افراد علم کو اہمیت نہیں دیتے؟ دوستو، آج ہم مسلمانوں کی پستی اور پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عزم و حوصلہ کی کمی ہے. ہم مفلسی کا رونا روتے ہیں، ہم تعلیم گاہوں کی دوری کی شکایت کرتے ہیں، اور علم کے بجائے جہل اور ناواقفیت کے اندھیروں کو اختیار کرتے ہیں. حالانکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا: اطلبوا العلم ولو کان بالصین، یعنی کیا؟ یعنی اگر علم کے لیے چین کے ملک تک جانا پڑے تب بھی طلب علم کی خاطر وہاں جاؤ. سچ کہا ہے کسی شاعر نے: مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر. اے اسلام پر تنقید کرنے والوں، ذرا سر اٹھا کر اسلامی تعلیمات کو دیکھو، اور ہم خم ٹھوک کر کہتے ہیں کہ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیم ہے اس کی ادنا سی نظیر بھی کسی دوسرے مذہب اور دھرم میں نہیں مل سکتی. ذرا بتلائیے کہ ہے کوئی مذہب جو اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہو کہ جب بازار جاؤ اور تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو اس کے رخ کو نیچا کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے؟ کیا ہے کوئی دھرم جو اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتا ہو کہ جب تم سڑک پر جا رہے ہو اور کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہو تو اسے اٹھا کر کنارے کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے کسی بندے کو ٹھوکر لگ جائے؟ کیا ہے کوئی مذہب جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں؟ کیا ہے کوئی دھرم جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ تمہارے لیے اس وقت تک کھانا حرام ہے جب تک تمہارے غریب پڑوسی کے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات کا چھوٹا سا خاکہ ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہے، محبت ہی محبت ہے. لیکن افسوس صد افسوس، آج دشمنان اسلام ہر طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. کبھی جہاد کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا. اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو، تاریخ گواہی دے گی کہ جس زمانے میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا اور پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن سترا من النار، جو ان لڑکیوں کی ذریعہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جہنم سے آڑ بن جائے گی. یہ ہے اسلامی تعلیم. اس کے برعکس تم نے عورت کے مرتبہ اور مقام کو گرایا ہے، تم نے عورت کو شمع محفل اور تاج بازار بنا دیا ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں ان ناہنجاروں سے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی.
اٹھا کر دیکھیے حدیث شریف کو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی اسلام نے ضروری قرار دیا ہے ہر مرد اور عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف ہی اس لیے لائے تھے کہ آپ لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، اور ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ اٹھا کر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو آپ نے فرمایا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے پروردگار، ان میں کوئی ایسا رسول بھیجئے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کے دلوں کی صفائی کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ دوستو، ذرا غور کیجئے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں کہ اللہ کے خلیل دعا کریں کہ اے اللہ ایسا نبی ہو جو ان کو تعلیم سے آراستہ کرے۔ لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلائیں، ان کی اسلامی تربیت کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے انگریزی نہ پڑھائیں، بلکہ انگریزی تو وقت کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ انگریزی اور ہندی تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلائے اور انہیں مسلمان بنائے۔ اس لیے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانا لازم اور ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے صحیح معنی میں مسلمان بن سکے، اور اسکول اور کالج کی اسلام مخالف دیومالائی تعلیم سے محفوظ رہ سکے۔ علم از سامان حفظ زندگی است، علم از اسباب تقویم خودی است، علم از سامان حفظ زندگی است، علم از اسباب تقویم خودی است۔ بعد ازیں اردو شاعر کا یہ شعر پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، نقش باطل کی طرح جہل مٹا دیتا ہے۔ علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، نقش باطل کی طرح جہل مٹا دیتا ہے، لذت عشق سے عالم کو منور کر کے آدمی کو صحیح انسان بنا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی، جب ہم چھٹی صدی مسیحی کے اختتام پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دنیا کے نقشے پر ہر چیز غلط، غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ نظر آتی ہے۔ پوری دنیا ظلم و ستم اور جبر و استبداد کی آماجگاہ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دوہرا تھا، فتنہ فساد کے شرارے کھرمن انسانیت کو خاک صدر کر رہے تھے، ظلم و ستم کے شعلے نخلستانی محبت کو بھسم کر رہے تھے۔ قتل و غارت گری اور ظلم و استبداد کے ماحول میں اخلاق و کردار اور عدل و انصاف کا تصور بھی گناہ بن گیا تھا، جس کا نقشہ شاعر نے اس طرح کھینچا ہے کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی، ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ ایسے تاریخ دور میں امام الانبیاء فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دعائے خلیل کا ثمرہ اور نوید مسیحہ کا جلوہ تھا، جو فخر رسول، شاقی کوثر، شافع محشر اور امام الانبیاء ہیں، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل اور فاضلوں میں افضل، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین نبی الرحمت للعالمین ہیں، جن کی اخلاق و کردار کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، جو بدر الدجا، شمس الضحیٰ، کالی کملی والے پیغمبر، آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ ہے وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ وہ جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، وہ جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، وہ جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، وہ جو بولے تو انادل چہکنے لگے، جن کے لباس کے ادائے قرآنی آیات بن جائے، جو چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ کر آئے تو کہا جائے یا ایھا المزمل۔ جن کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جن کے شبنم سے جنت مچلنے لگے، جن کے غصے سے دوزخ ابلنے لگے، جن کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ پر پہنچے، جن کی انگلی اٹھے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، جن کے ہونٹ ہلے تو وہیں کے پھول جھڑنے لگے۔ حضرات گرامی، امام الرسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل، جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان تمام خاندانوں میں افضل، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل ہے۔ وہ رسول امی کہ اللہ ان کا معلم ہے، وہی ان کا مدرسہ ہے، علم ان کی کملی ہے، عدل ان کی کرسی ہے، رحم و کرم ان کا وصف ہے اور صلہ رحمی ان کا درس ہے۔ وہ معلم انسانیت کہ ان کی ایک ایک ادا سے کردار و عمل کو کمال حاصل ہوا، اخلاق و کردار کا وہ کوہ گرا کہ کلام الہی ان کے لیے گواہی دے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کا ہر عمل سارے عالم کے لیے اسوہ کاملہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو شرک وغیرہ سے پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ در حقیقت آپ کی تشریف آوری کا مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی، اسلام کی دعوت و تبلیغ، تزکیہ قلوب کا عمل، آیات اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ توحید کی جو تعلیم اور ایمان کا جو پیغام انبیاء اور مرسلین لے کر آتے رہے، وہی تعلیم اور پیغام اقرا کی شکل میں غار ہرا کے اندر آپ پر نازل ہوا۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کا ایک ایک سبق ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ در حقیقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے، جن کی سیرت و کردار کا ہر پہلو تا حیات نسل انسانی کے لیے نقش حیات اور نقش دوام ہے۔ لہذا اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، اگر تم استاد و معلم ہو تو صفحہ نبوی کے معلم انسانیت کی پیروی کرو، اگر تم حاکم و قاضی ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کو دیکھو، اگر تم تاجر ہو تو مکے سے شام کی طرف تجارت کا سفر کرنے والے امانت دار تاجر کی اطاعت کرو، اگر تم شوہر ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نامدار کی اتباع کرو، اگر تم باپ ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ابا جان کی سیرت کا مطالعہ کرو، اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو مدینۃ الرسول کے حاکم اعلیٰ کی اطاعت کرو۔ اسی میں فوز و فلاح ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اسی میں ساری انسانیت کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔
سچ فرمایا ہے علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔